الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ نماز، روزہ، تلاوت اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہمارا کیا حال ہے؟ کبھی ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کسی کا دل توڑ دیتا ہے، کبھی ہم غصے میں کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کبھی کسی کا حق مار لیتے ہیں، اور کبھی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اسے معلوم ہو تو اسے ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اسے ناپسند کرو گے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کی قباحت سمجھانے کے لیے اتنی سخت مثال بیان فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کے بارے میں ایسا فرمان سنایا ہے جو ہمارے لیے انتہائی خوفناک تنبیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا یا کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ پھر اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور لوگوں کے حقوق باقی رہ گئے تو ان کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صرف عبادات کافی نہیں، بلکہ ہمیں حقوق العباد کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال یا حق دبایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو جہاں ممکن ہو اس حق کو ادا کرے اور مناسب طریقے سے معافی بھی مانگے۔ اور اگر ہم میں سے غیبت جیسی لازش ہو گئی ہے تو سچی توبہ کرے، دوبارہ اس گناہ سے بچے، اور جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعا کرے۔ ہر معاملے میں جا کر بتانا کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے ضروری نہیں۔ اگر بتانے سے مزید نقصان یا دل آزاری کا اندیشہ ہو تو اہل علم نے اس سے بچنے کی تفصیل بیان کی ہے۔ آئیے آج اپنے دل میں ایک عہد کریں، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، غیبت سے اپنی زبانوں کی حفاظت کریں گے، اور کسی کی دل آزاری سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے، ظلم سے بچنے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔